آج ہم سیکھیں گے کیا عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں جس مضمون کے بارے میں سیکھیں گے وہ ہے عدالت کا آغاز خدا کے گھر سے، جس کا بیان تلاوت کردہ حوالہ یعنی پہلا پطرس اس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں کیا گیا ہے، جہاں لکھا ہے کہ وہ وقت آ پہنچا کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو۔ بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عدالت کا آغاز دوسرے لوگوں سے ہوگا، چرچ کے باہر سے ہوگا، لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ عدالت کا آغاز چرچ میں سے ہوگا۔ اس کا آغاز ہی کلیسیا سے ہوگا، اور اس کے بارے میں آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں واضح طور پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں بطور ایماندار ہر حال میں اپنے ایمان میں قائم رہنا ہے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بھی بارہا سکھاتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں اپنے ایمان میں قائم رہیں گے ہر حال میں، تو ہمیں مشکلات اور مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے 2 تیموتھیوس کے 30 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جتنے یسوع مسیح میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اور پہلا یوحنا اس کی 30 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اگر دنیا تم سے عداوت رکھے تو تم تعجب نہ کرو۔ دنیا کس سے عداوت رکھتی ہے؟ جو دنیا کے نظام کے خلاف چلتا ہے، جو دنیا کے نظام کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے، اس سے وہ عداوت نہیں رکھتی۔ عداوت ان سے رکھی جاتی ہے جو خدا کے کلام کے مطابق دنیا کے ہم شکل نہیں بنتے، ان جیسے نہیں، ان کی طرح زندگی نہیں گزارتے، بلکہ خدا کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اگر ان چیزوں کو اور بہتر طور پر جاننا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کی زندگی میں سے سیکھ سکتے ہیں، اور وہ شاگرد ہے یوحنا۔ اگر ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ پتمس کے جزیرے میں قید تھا، اور اس وقت وہ آخری رسول تھا جو زندہ تھا، باقی سب کو ظلم اور تشدد کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا، اور وہ اس سارے وقت میں جانتا تھا کہ ایمان میں قائم رہنے کی کیا قیمت ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ایمان میں قائم رہتے ہوئے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بھی ان ساری چیزوں کے باوجود اگر وہ اپنی اس گزشتہ زندگی کا تجزیہ کرتا ہو یا اسے دیکھتا ہو، جب اس نے مسیح یسوع کی پیروی کا آغاز کیا تھا تو بطور شاگرد اس کی مسیح یسوع سے کیا توقعات تھی کہ وہ بادشاہت کو جلد قائم کرے گا، اور یہی توقعات جو ہے اسرائیل قوم کو تھی مسیح سے، کہ مسیح آئے گا اور وہ انہیں نجات دے گا۔ کس سے؟ رومی حکومت سے۔ لیکن یہاں بات ہے کہ وہ دنوی نجات کی امید کرتے تھے، وہ ہمیشہ کی
نجات کے منتظر نہیں تھے۔ اسی طرح شاگرد بھی دنوی بادشاہت کے انتظار میں تھے۔ اور اگر ہم متی کی انجیل اس کے 18ویں باب کی پہلی 5 آیات، لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 46 سے 48 آیات کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا گیا کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہت میں بڑا بننا چاہتے تھے۔ پھر متی کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 20 سے 21 آیات میں خداوند یسوع مسیح کے پاس درخواست آئی کہ جب وہ اپنی بادشاہی میں آئے تو ایک شاگرد کو دائیں طرف بٹھائے اور ایک کو بائیں طرف بٹھائے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ ایک دائیں طرف بیٹھے اور ایک بائیں طرف بیٹھے، کیونکہ وہ بادشاہی میں عہدہ چاہتے تھے۔ ایمان کی کتاب اس کے پہلے باب کی 6ویں آیت کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کو پورا کر کے آسمان پر جانے کو تھے تو شاگرد تب بھی چاہتے تھے کہ وہ اسرائیل کو ابھی بادشاہت عطا کرے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت اس دنیا کی نہیں تھی۔ وہ اپنی خدمت کو پورا کر کے آسمان پر گیا اور اپنے وعدے کے مطابق اس نے دوسرے مددگار کو بھیجا، اور عید پینتیکوس کے دن پاک روح کے وسیلہ سے اس کی قدرت سے کلیسیا نے جنم لیا، اور رسولوں نے پاک روح کی قدرت سے معجزانہ طور پر خدمت کا آغاز کیا اور بہت سے علاقوں میں چرچ کو قائم کیا، کلیسیاں کو قائم کیا۔ لیکن جہاں خدا کی قدرت کام کر رہی تھی وہاں خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ کلیسیا کے قیام سے ہی جھوٹی تعلیم دینے والے فالس ٹیچر بھی کلیسیاؤں میں داخل ہوئے، اور انہوں نے غلط تعلیم کے وسیلہ سے کلیسیاؤں کو اندرونی طور پر روحانی طور پہ کمزور کیا، اور نہ صرف کلیسیائیں اندرونی طور پر روحانی طور پر کمزور ہو رہی تھی بلکہ بیرونی طور پر انہیں ظلم و ستم کا سامنا تھا، اور رسول جو قدرت سے کام کر رہے تھے ان سب کو باری باری شدید ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور یوحنا رسول جو زندہ تھا وہ قید میں تھا۔ تو وہ یہ سوچتا ہوگا شاید کہ خداوند کا جو منصوبہ تھا چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے، وہ فیل ہو گیا۔ چرچ روحانی طور پر کمزوری کا شکار ہے، بیرونی طور پر ظلم کا شکار ہے، اور خدا کے لوگ جو ہیں انہیں قتل کیا جاتا ہے، اور خدا کا بندہ جو ہے وہ قید میں ہے۔ تو اسے حوصلے کی ضرورت تھی، اسے طاقت کی ضرورت تھی۔ تو اس وقت جو ہے خدا یوحنا کو رویا دکھاتا ہے، اور اس رویا کو وہ مکاشفہ کی کتاب کی صورت میں تحریر کرتا ہے، اور خدا سے دکھاتا ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود خداوند جو ہے وہ کلیسیاؤں میں چلتا پھرتا ہے اور کام کرتا ہے، اور جب وہ خداوند کے جلال کا تجربہ کرتا ہے، اس کے استحقاق کا تجربہ کرتا ہے، تو مکاشفہ کتاب اس کے پہلے باب کی 17ویں آیت میں کہتا ہے اس کے پاؤں میں گر کر میں مردہ سا ہو گیا، کیونکہ وہ ایک سچے حاکم کے طور پر ظاہر ہوا، کلیسیا کے سر کے طور پر ظاہر ہوا، کلیسیا کے سربراہ کے طور پر ظاہر ہوا۔ اور جہاں بات اس نے سیکھی وہ یہ کہ وہ عدالت کرے گا اور راستی کے ساتھ کرے گا، اور عدالت کا آغاز باہر سے نہیں ہوگا بلکہ کلیسیا کے اندر سے ہوگا۔ خدا کے گھر سے عدالت کا آغاز ہوگا، اور خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے بارہا کلیسیاؤں کو یہ آگاہی کا پیغام دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں، نہیں تو پھر ان کی عدالت کرے گا۔ مکاشفہ کتاب اس کے دوسرے باب کی 5ویں آیت میں انہیں کہتا ہے کہ خیال کرو کہ تم کہاں سے گرے ہو، توبہ کر کے پہلے کی طرح کے کام کرو، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر
ہٹا دوں گا. یہ عدالت ہے. چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹایا جائے گا تو وہ بند ہو جائے گا, تاریک ہو جائے گا. اور خداوند کہتا ہے کہ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر میں تمہارے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. اسی طرح کا پیغام لدوکیا کی کلیسیا کو دیا گیا, پرگمن کی کلیسیا کو دیا گیا. اور مکاشوہ کتاب اس کے دوسرے باب کی 16ویں آیت میں ان سے کہا توبہ کرو, نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا. اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو خدا جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے لڑے گا. پھر مکاشوہ کتاب اس کے دوسرے باب کی 22ویں آیت میں کہا کہ توبہ نہ کرے تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں. اگر توبہ نہیں کریں گے تو انہیں بڑی مصیبت میں پھنساؤں گا. اس سے مراد یہ ہے پھر خداوند جو ہے وہ سردیس کی کلیسیا کو مکاشوہ 3 باب اس کی 30 آیت میں ان کے مطابق انہیں کہتا ہے کہ اس تعلیم کو یاد رکھو جو تمہیں دی گئی تھی, تم نے سنی تھی, اس میں قائم رہو. توبہ کرو, اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چوروں کی طرح آؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھے آ پڑوں گا. یعنی معلوم نہیں ہوگا کہ کس وقت خدا تمہاری عدالت کرے گا اگر توبہ نہیں کرو گے. اور پھر آخری وارننگ جو کلیسیاؤں کو دی گئی مکاشوہ کتاب اس کے 3 باب کی 19ویں آیت میں خدا نے کہا جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں, پس سرگرم ہو اور توبہ کرو. یہ پیغام صرف ان کلیسیاؤں تک محدود نہیں تھا بلکہ ہر دور کی کلیسیا کے لیے ہے کہ وہ خداوند کی طرف رجوع کرے, خداوند کے احکام کی پیروی کرے, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو خدا عدالت کرے گا. اور یہ پطرس کے ان الفاظ کی تکمیل دکھائی دیتی ہے جو اس نے پہلا پطرس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں کہا کہ وہ وقت آ پہنچا کہ خدا کے گھر سے عدالت کا شروع ہو. خدا کے گھر سے. اور پطرس جانتا تھا کہ لوگ اس دور میں روحانی سمجھوتے کرتے ہیں, غلط تعلیم کے باعث وہ روحانی طور پہ کمزور ہو رہے ہیں, بیرونی طور پر ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں. اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہوگی, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عہد عتیق میں بھی خدا ایسا ہی کرتا رہا, کیونکہ وہ عہد عتیق کا طالب علم ہے. اگر ہم حزقیل کی کتاب اس کے 9ویں اور 10ویں باب کا مطالعہ کریں تو وہاں خدا حزقیل کو رویا دکھاتا ہے, اور رویا میں سے دکھاتا ہے کہ وہ اسرائیل کی عدالت کرنے کو ہے, اور خدا کا جلال اس کے لوگوں سے اٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ خدا کے احکام پر سمجھوتا کرتے تھے, وہ دنیا کے نظام کو ترجیح دیتے تھے, وہ خدا کا خوف نہیں مانتے تھے, اس لیے خدا ان کی عدالت کرتا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ ہر شخص کو جو ہر عمر سے تعلق رکھتا ہو, چاہے جوان ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, ان سب کو مار ڈالنا. اور اس کی 9ویں باب کی 6ویں آیت میں وہ یہ کام کہاں سے کہتا ہے شروع کرو, کہتا ہے میرے مقدس سے, مقدس سے شروع کرو, خدا کے گھر سے. وہ کہتا ہے عدالت کا آغاز کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے احکام پر سمجھوتا کرتے ہیں, اس کے خلاف چلتے ہیں اور خدا کا خوف نہیں مانتے ہیں. تو خدا کے گھر سے خدا کی عدالت کا آغاز ہوگا. تب بھی ہوا تھا. پطرس کہتا ہے خدا کے گھر سے عدالت کا آغاز ہوگا. خداوند ان سارے حالات میں جب کلیسیا کئی پریشانیوں میں انوالو تھی,
خدا ان کلیسیاؤں کو آگاہی کا پیغام دیتا ہے کہ توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہاری عدالت ہوگی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ چرچ محفوظ جگہ ہے، تو کن کے لیے؟ جو خدا کے احکام پر سمجھوتا نہیں کرتے، جو خدا کا خوف مانتے ہیں، جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، جو ڈرتے اور کانپتے ہوئے خدا ان کے گھر میں آتے ہیں، جو خدا کے گھر میں آ کر اپنے آپ کو گنہگار مانتے ہیں، خدا کی پاکیزگی کو جانتے ہیں، لیکن ان کے لیے محفوظ نہیں ہے، جو خدا کی مرضی سے زیادہ دنیا کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں، جو خدا کے کلام سے زیادہ دنیا کے طریقہ کار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو خدا کے احکام پر سمجھوتا کرتے ہیں، جو خداوند کی تعلیم کو نظر انداز کرتے ہیں، جو خدا کے استحقاق کے مطابق اس کی عبادت، پرستش اور بندگی نہیں کرتے، ان کے لیے یہ محفوظ جگہ نہیں ہے، کیونکہ خداوند اپنی عدالت کا آغاز چرچ سے کرے گا، کلیسیا سے کرے گا۔ اور آج کے دور میں ہمارا یہ رویہ کہ کچھ نہیں ہوتا، اس کے ہم بہت سے نقصانات ابھی اس دور میں اٹھا رہے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ رویہ رکھتے ہیں کہ کوئی گل نہیں، بچے نے گل کی تھی چرچ یا گلا کر رہا سی، کوئی گل نہیں ادھر کچھ نہیں ہوتا، خدا کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے، کوئی گل نہیں، یہ کڑی بڑی گل ہے، دنیا چھوڑا، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں۔ خدا کی عبادت میں اس کا استحقاق ویسا نہیں رکھا، ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں، اور اس کا اثر ہمارے بچوں کے ذہنوں اور دلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ایسا کام کرتے ہیں جو خدا کے کلام کے بھی خلاف ہو، خدا کے احکام کے خلاف بھی ہو، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ جس کی ایک بڑی مثال آج کے دور میں ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ غیر اقوام کے لوگوں سے شادیاں کرتی ہیں، کیونکہ وہ سوچتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، اتنا کوئی فرق نہیں پہنتا، کوئی بڑی گل نہیں۔ گکھڑ میں، گکھڑ کے گرد و نواح میں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، اس گجرانوالہ شہر میں، پاکستان میں بہت سے ایسے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جو غیر اقوام میں شادی کرتے ہیں، اور ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، حالانکہ خدا کے پاک کلام میں واضح طور پر اس سے منع کیا گیا ہے کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جوتو، لیکن اس کے ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ ہم خدا کی حضوری، اس کی پاکیزگی اور اس کے احکام کو وہ مقام اور ترجیح نہیں دیتے ہیں جو ہمیں ہماری روزمرہ زندگی میں اور خاص طور پہ عبادات میں بھی دینی چاہیے۔ ہمارے لیے یہ عام سی باتیں ہیں، لیکن یہ خاص بات ہے، ہم زندہ خدا کے حضور میں آتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا خطرناک ہے، اس لیے خدا کے حضور وہی مقبول ہوگا جو اس کی پاکیزگی کو جانتا ہوگا، اپنے گنہگار ہونے کو جانتا ہوگا، اور اپنی زندگی میں پوری کوشش کرتا ہوگا کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے۔ خدا یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں کہا زیادہ مبارک وہ ہے جو کلام کو سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور ہم اس بیداری کے دور میں ہے جہاں کلام کو سنایا جائے، لوگ کی کہنے نے بڑا مزہ آیا، اگلے دن پوچھو کی کیا سی، اچھا بڑا سی، مزہ بڑا آیا، کی کیا سی یہ نہیں پتا،
ਵੱਡੇ ਮਜਮੇ ਲਈ ਇਬਾਦਤ ਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਣ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? बड़ी दुनिया से बड़े लोग अमल भी नहीं करेंगे, लेकिन खुदा के पाक कलाम में लिखा है जो मेरे कलाम को खुदा यीशु मसीह ने कहा सुनता और उस पर अमल करता है वो मुबारक है, और जो मुबारक है उस पर खुदा का फजल होता है। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे और इस पाक कलाम के वसीला से। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gakher. Follow now.